الحمدللہ والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم رفقائے محترم حج عمرہ اور اولو الالباب اس حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، اور کل ہم سورۃ البقرہ کی آیت 197 پر تھے، جہاں پر ہمارا گفتگو کا سلسلہ جا کر رک گیا تھا، تو وہیں سے ہم آج آغاز کر رہے ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 197 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر زاد التقوی واتقون یا اولی الالباب۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین الشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ رفقائے محترم، اس آیت جلیلہ میں فرمایا جا رہا ہے کہ حج جو ہے، حج کا عمل، الحج، حج یا حج کا عمل، اشہر معلومات، یہ مہینوں میں ہو۔ حج جو ہے وہ ایک خاص مہینے کا اور خاص دن کا، اور دن کے بھی ایک خاص وقفے کا نام نہیں ہے۔ حضور قرآن کہتا ہے کہ حج ہے اشہر معلومات، مہینوں پر مشتمل، ایسے مہینے معلومات جن کا کہ علم دیا جائے، معلومات مہیا کی جائیں گی۔ فمن فرضا، پس جو کوئی اس حج کو ان مہینوں کے اندر انجام دینے کا فریضہ اپنے اوپر عائد کر لے، یا جس پر کہ حج کا یہ عمل فرض ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ جان لے فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ حج کے عمل میں نہ تو رفث ہوگا، نہ فسوق، نہ جدال۔ ان پر الگ الگ بحث کریں گے، فسوق، جدال اور رفث پر لفظی ترجمہ کرنے کی بجائے۔ اور آگے ہے وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، اور اے حج میں شریک ہونے والوں، جو کچھ کہ تم اعمال یا افعال انجام دو گے، من خیر، یہ من جو ہے یہ بیان ہے ما قبل افعال کا۔ کس نوعیت کے اعمال؟ من خیر، یعنی خیر، اختیار، مختار، مختاری اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں، ایسے افعال و اعمال کہ جن سے ذات انسانی میں وسعت پیدا ہوتی ہے، انسانی معاشرے میں فلاح کا دروازہ کھلتا ہے۔ تو جو افعال و اعمال بھی تم خیر کے حوالے سے، خیر کے جذبے سے انجام دو گے، یعلمہ اللہ، تو تمہارا ایمان یا یقین ہونا چاہیے کہ ان کو کوئی بھی نہ جاننے والا ہو، دیکھنے والا ہو، تو بھی اللہ انہیں جانتا ہے۔ وَتَزَوَّدُوا، اور اے حج میں آنے والوں، اپنے آپ کو زاد راہ، ساز و سامان، دفاع، اسلحہ، زود، زاودہ، دفاع کرنا، اپنی ذات کا دفاع کرنا، مال و متاع کا دفاع کرنا، عزت و آبرو کا دفاع کرنا۔ اور سفر کا دفاع کیا ہے کہ متعلقہ مثلا سواری ہے، راستے کے کھانے پینے کی چیزیں ہیں، رفقا ہیں، تو یہ تمام چیزیں ذات میں شامل ہے۔ تو اس حوالے سے متعلقہ جو چیزیں ہیں ان کو پرووائڈ کیا کرو، مہیا کرو، اور جان لو فإن خیر زاد التقوی، کہ اس تیاری میں، زاد میں بہترین زاد جو ہے وہ تقوی ہے، یعنی احکام الہیہ کے ساتھ ہم آہنگی۔ تو اگر نشست و برخاست میں، چلنے پھرنے میں تو ساری باتیں قانون کے مطابق ہیں، لیکن جذبہ محرکہ جو ہے، انسینٹیو جو ہے وہ گڑبڑ ہے، تو بات آگے نہیں چلے گی۔ آگے ارشاد فرمایا رفقائے محترم، وہ جو تقوی والا عمل تھا، التقوی، تو اب اس تقوی کے حوالے سے فرمایا فَاتَّقُونِ، یہ جو نون کے نیچے زیر ہے اصل میں یہ ہے نی،
میرا تقوی اختیار کرو واتقونی. اب یہاں جو تقوی ہے رفقائے محترم، تقوی عرف عام میں ہمارے ہاں تو ڈر کو کہتے ہیں، ڈرنا، ڈرنے کا نام تقوی ہمارے ہاں ہے. لیکن قرآن حکیم میں 2:165 میں، سورۃ البقرہ کی آیت 165 میں ایمان والوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ. یہ حبن جو ہے، جس طرح آج ہم تمیز پڑھ رہے تھے عدد والی، تو یہ یہاں بھی یہ تمیز ہے. یہ اشد کے اندر کئی پہلو ہو سکتے ہیں. تو وہ بہت پختہ ہوتے ہیں، مضبوط ہوتے ہیں وہ لوگ، والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، مومن ہوتے ہیں. اشد، وہ بہت پختہ ہوتے ہیں، مستقیم ہوتے ہیں. کس میں؟ حباً، آج ہوئے محبت کے، لو کے. اور وہ محبت کس سے ہوتی ہے؟ للہ، اللہ سے. تو اس کا مطلب ہوا کہ اللہ جو ہے اس کا اور مومن کا جو رشتہ ہے وہ محبوب اور محب کا رشتہ ہے. اور آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ جس طرح مومن کا محبوب اللہ ہے، اسی طرح اللہ کا بھی ایک محبوب ہے. اللہ خود بھی محب کے مقام پر آتا ہے، اور جماعت مومنین یا اللہ والے جو ہیں اہل اللہ، وہ محبوب بن جاتے ہیں. یہ آگے جا کر ہم سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 55 میں دیکھیں گے کہ اے عربوں، اگر تم نے اس پروگرام کو چھوڑ دیا یا اس میں کوئی گڑبڑ کی تو فسوف یأتی اللہ بقوم، تو اللہ تمہاری جگہ ایک اور قوم کو لائے گا، ایک اور دوسری قوم کو لائے گا. اور وہ قوم جو اس کے بارے میں فرمایا یحبہم، یحبہم. اب یہ جو یحبہم ہے، یہ یحب کی جو ضمیر فاعل ہوا ہے اس کا مرجع اللہ ہے. یعنی اللہ محب کے مقام پر، اور ہم وہ آنے والی جماعت وہ محبوبیت کے مقام پر. تو اللہ یعنی اہل ایمان خود اللہ تعالیٰ کا بھی آئیڈیل ہے. یعنی اگر ایمان والوں کا محبوب اللہ ہے تو خود ایمان والے بھی اللہ کے محبوب ہیں. یہ دونوں طرف سے محبت ہے، اللہ کی طرف سے بندوں کے لیے، بندوں کی طرف سے اللہ کے لیے. تو 2:165 میں تو یہاں ایمان والوں کے حوالے سے فرمایا، اور 5:55 کے اندر اللہ کی طرف سے محبت کا انیشیٹو ہے، نقطۂ آغاز ہے. تو یہ دوسری بحث ہے. اس میں دیکھنا یہ ہے کہ جب اللہ اور مومن کا رشتہ محب اور محبوب کا ہے، تو محب اور محبوب کا رشتہ جو ہے وہ ڈر پہ مبنی نہیں ہوتا. محبوب سے ڈرا نہیں جاتا. محبوب کا تو قرب مطلوب ہوتا ہے، قرب محبوب مطلوب ہوتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی مادی وجود نہیں ہے کہ ہم مادی قرب کے لیے نقشے بنائیں. یہ قرب جو ہے یہ مانوی ہے، قرب مانوی ہے. اور قرآن کی اصطلاح میں اس قرب کا نقطۂ آغاز جو ہے اور اختتام سجدہ ہے. واسجد واقترب، واسجد واقترب، کہ جتنا انسان احکام الہیہ، اقدار الہی، مرضیات الہیہ ان کے قریب جائے گا، ان کو اپنے اوپر طاری کرے گا، ان احکام الہیہ کے مطابق ڈھلے گا، منہیات سے رکے گا، اوامر کو بجا لائے گا، تو اس بجا آوری کے اندر جو ہے یہ قرب ہے. یہ قرب جو ہے سجدے کا، اطاعت کا ہے، مقامی قرب دے. تو میری بات ہے کہ جب اللہ اور ایمان والوں کا رشتہ محبت کا ہے، محب اور محبوب کا ہے، تو ڈر کیسا؟ ڈر میں صرف اگر کوئی پہلو لیا جا سکتا ہے تو اسی حوالے سے کہ کہیں ہم محبوب کی نظروں سے گر نہ جائیں. محبوب کی نظروں میں یا نظروں سے گر جانے کا ڈر تو ہو سکتا ہے کہ ہم سے کوئی ایسا فعل سرزد نہ ہو جائے، عمل سرزد نہ ہو جائے جو محبوب کی رضا کے خلاف ہو، اور اس کی پاداش میں ہم اس کی نظروں سے گر جائیں. ویسے ڈر کوئی معنی نہیں رکھتا ہے اس ایمان والوں کے لیے. اور تقوی کیا ہے رفقائے محترم؟ عربوں کے ہاں سفر پر
آپ جانتے ہیں صحرا یا پہاڑ سنگلاخ، تو وہ کیا کرتے تھے، گھوڑوں کو آنے والی جو تکلیفیں ہیں بہیمانہ، کہ اگر نکیلا پتھر کوئی لگ گیا گھوڑے کو، اونٹ کو، تو وہ گڑبڑ کرے گا، گھوڑا چلے گا نہیں، اور نقصان گھوڑے کا تو ہوگا جسمانی طور پر، لیکن راکب کا، سوار کا نقصان ہوگا مانوی حوالے سے، سفر منزل تک نہیں پہنچ سکے گا۔ تو وہ اس پروسیس میں آنے والے خطرات سے بچنے کے لیے گھوڑے کو نعل بندی کے عمل سے گزارتے تھے۔ نعل بندی یعنی اس کے جو پاؤں ہیں یا سم ہیں، ان کے اوپر وہ لوہے کی، جسے ہم کھریاں کہتے ہیں، وہ چڑھا لیتے۔ تو یہ جب گھوڑا اس پروسیس سے گزرتا ہے تو اس عمل کو وقی کہتے ہیں، الفرس الواقی، الحصان الواقی، وہ گھوڑا جو اس عمل سے گزر گیا۔ تو اس میں ہم جو چیز استنباط کرتے ہیں تقویٰ میں، وہ ہے احکام الہیہ کے ساتھ اپنے آپ کو ہم آہنگ کر لینا۔ اقدار عالیہ یا اقدار وحی جو ہیں، ان کے پیمانوں کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لینا، اقدار وحی کے مطابق اپنے جسم اور جان کو بنا لینا، یہ جو ہے یہ تقویٰ ہے۔ تو اے ایمان لانے والو، تم اقدار وحی کے ساتھ زیادہ زیادہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرو، ڈھالو، اس کے مطابق ڈھل جاؤ۔ یہ پیمانے ہیں، کان امر اللہ قدر مقدورہ، تو ان قدر مقدور کے حوالے سے اپنے آپ کو ڈھالو۔ اور جو میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ حج کے اندر جو خطاب ہے وہ کن کو ہے، تو میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ حج میں اساسی طور پر چونکہ مقاصد خمسہ ہیں، مقاصد خمسہ کہ جن کا تعلق البیت کے حوالے سے فرائض و واجبات کا ہے، یعنی یہ جو فرائض و واجبات کا پنجگانہ پروسیس ہے، اس کی تکمیل کا نام حج ہے۔ اس کے لیے آرگو کرنا ہے، اس کے لیے دلائل دینے ہیں، اس کا جائزہ لینا ہے، اسیسمنٹ کرنی ہے، پلاننگ کرنی ہے آنے والے سال کی، اور گزشتہ جو گزرا ہے اس کا ہم نے محاسبہ کرنا۔ یہ محاسبہ بہت ضروری ہے رفقائے محترم۔ قرآن حکیم نے تقویٰ کے حوالے سے ارشاد فرمایا، یہ سورہ الحشر، یہ آیت نمبر 18، 59-18، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو احکام الہیہ کے ساتھ، اقدار وحی کے ساتھ اپنے آپ کو ہم آہنگ کریں۔ اور مزید برآں یہ کہ تقویٰ کا ایک لازمہ کیا ہے کہ والتنظر، نظر پہ نظر جمانی چاہیے، نظر میں رکھنا چاہیے، نظر جما لو، نظر ڈالو، نظر کرو، غور کرو۔ والتنظر نفس، ہر انسانی ذات کو، بالخصوص جب وہ مومن بھی ہو تو ہر انسانی ذات کو، اور بالخصوص ذات مومنہ، نفس مومنہ کو، تو لازم ہے کیا کہ وہ نظر کرے کس بات پر، ما قدمت لغد، ما قدمت لغد۔ اللہ اکبر۔ اگر رفقائے محترم صرف اس ایک آیت کو ہم سمجھ لیتے ایمان والے، اور جب تک انہیں سمجھے رکھا وہ سرا سے سریا تک بلند سے بلند تھے، جب اس کو نظر انداز کیا تو سریا سے سرا پر گرا دیے گئے۔ قرآن کہتا ہے وَالْتَنْظُرْ نَفْسٌ، جماعت کو خطاب نہیں کہا، ہر انڈیویجول، ہر انسانی ذات، ہر انفرادی یعنی ہر ذات انسانی، بالخصوص ذات مومنہ، تو ہر فرد کو خطاب کیا کہ ہر انسانی ذات کو چاہیے کہ وہ اس امر پر، اس پوائنٹ پر نظر رکھے، اس کو قبلہ مقصود بنائے، اس سے اس کی نظر جو ہے ادھر ادھر نہ ہونے پائے۔ کس بات سے نظر ادھر ادھر نہ ہونے پائے؟
ما قدمت، ما قدمت لفظی ترجمہ ہے کیا اس نے آگے بھیجا ہے، اس انسانی ذات نے کیا آگے بھیجا ہے. آج اس میں انڈرسٹوڈ ہے آج، آج اس نے کیا بھیجا ہے، کس کے لیے؟ لے غادن، آنے والے کل کے لیے. آنے والا کل جسے ٹمارو کہتے ہیں رفقائے محترم، ٹمارے از نتھنگ. آنے والا کل کچھ نہیں ہے. آنے والا کل وہی ہے جس کی بنیادیں آج ہم نے رکھی ہیں. آنے والا کل کچھ نہیں. آنے والا کل جو ہے اس کی جو فریم ورک ہے، اس کی جو خراش تراش ہے، بناؤ ہے، اس کی اساس آج پر ہے. تو اگر آج ہم بیکار بیٹھے ہیں، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردہ ہے، تو فردہ کل کیا ہوگا؟ وہی کچھ جو آج ہے. یہ کل کر لیں گے. بھائی کل کیوں کرو گے، آج کیوں نہیں؟ تو رفقائے محترم، زندگی جو آج آپ کو مجھے ملی ہے، اس کا ایک ایک لمحہ ہمیں اویل کرنا چاہیے. اس زندگی میں رجعت نہیں ہے، رجعت اور وہ بھی کہتری تکرار نہیں ہے، ریپیٹیشن نہیں ہے. یہ ایک ہی دفعہ ملتی ہے، دوبارہ نہیں. اور یہ محدود سی زندگی جو ہے رفقائے محترم، وہ لامحدود زندگی کے امکانات کی حامل ہے. اس محدود زندگی کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ ہمیں لامحدودیت سے ہمکنار کر سکتا ہے، اگر ہم اسے اقدار وحی کے مطابق استعمال کریں. اور اگر اقدار وحی سے تو بہت دور کی بات ہے، عقل انسانی کو بھی کام میں نہ لائے تو کیا ہوگا؟ تو قرآن کہتا ہے کہ ہر انسانی ذات کو اس امر پر ہمیشہ نظر رکھنا چاہیے کہ ما قدمت لغدن. للغد نہیں کہا، یعنی لام کے ساتھ للغد اگر ہوتا تو الغد ہو جاتا. لغدن، غدن کو نکرہ لانے میں بہت بڑی حکمت ہے. یعنی مطلق جو ہے آنے والا ہر لمحہ جو ہے رفقائے محترم، اس کی اساس اور بنیاد آج ہے. آج جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کے نتائج و ثمرات کل آئیں گے. اور انتظار بھی تبھی ہے رفقائے محترم کہ جس کسان نے زمین میں ہل چلایا ہو، بیج ڈالا ہو، رکھوالی کی ہو، انتظار اسی کی شان ہے. اور جس شخص نے موسم ضائع کیا، زمین مواقع ضائع کر دی، اس کے لیے تو انتظار ہے ہی نہیں. انتظار تو عمل کا نام ہے کہ عمل آگے جا کر مثمر ہو، نتیجہ خیز ہو، نتائج و ثمرات ہمارے سامنے آئے. تو میری بات یہ تھی کہ آنے والا کل کیا ہوگا رفقائے محترم، وہ جو آج ہم اس کو جس طرح کی شکل صورت دے رہے. اور اس صورت کے اندر رفقائے محترم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور آپ کی ہر ماننے والی جو صحیح معنی میں مانوی اطاعت کرتی ہے اسوہ رسول کی، اس میں بھی یہی بات ہے. قرآن کہتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. علم نشرح، یعنی یہ جو دیکھیں 93 سورہ آیت نمبر 4، 93 وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ. فرمایا وَلَلْآخِرَةُ، الآخرہ، الآخرہ سے مراد یہاں پر الحیات الآخرہ ہی نہیں ہے کہ اسے حیات بعد المرگ پر آپ اٹھا لے جائیں. ہر آنے والا لمحہ، ہر وہ چیز جو بعد میں آنے والی ہے. وَلَلْآخِرَةُ، آنے والا ٹائم، آنے والی گھڑیاں، آنے والا زمانہ. اے رسول کیا ہوگا آپ کے لیے؟ لقا، تیرے لیے، آپ کے لیے، خیرun، آپ کے اختیارات کا باعث، آپ کی وسعت و کشاد میں اضافہ ہوگا. تو وللآخرۃ، تو آنے والا جو دور ہے، زمانہ ہے، جس میں آخرت حیات بعد المرگ بھی شامل ہے، خیر اللہ کا، وہ بہتر سے بہتر ہوگا آپ کے لیے من الاولی، گزرے ہوئے زمانے سے، گزرے ہوئے لمحات سے. یعنی آپ کا عمل جو ہے اس کے نتائج و ثمرات مستقبل میں اور زیادہ پھیلتے چلے جائیں. اور یہ رفقائے محترم
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے حوالے سے یہ وعدہ نہیں ہے کہ سنیں جی نبی تو خاتم النبیین تھے، ان کے ساتھ اللہ نے وعدہ کر لیا، ٹھیک ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیں سورہ الجاسیہ 45ویں سورہ، آیت نمبر 21۔ ام حسب، کیا گمان کر لیا ہے، الذین، ان لوگوں نے، نجتنبوا السیئات، جو توازن شکن اعمال، سیئہ کا معنی ہوتا ہے جسے عرف عام میں برائی کہتے ہیں، گناہ کہتے ہیں۔ اصل گناہ کیا ہے؟ توازن شکنی، توازن شکنی یعنی بیلنس اس میں جو تھا، ایکویلیبرم جو تھا وہ ٹوٹ جائے، یہی سیئہ ہے۔ تو وہ لوگ جو توازن شکنیاں کرتے ہیں، توازن شکن افعال و اعمال کو انجام دیتے ہیں، کیا انہوں نے یہ گمان کر لیا؟ کیا گمان کر لیا ہے؟ ان نجعلہم، یہ کہ کر دیں گے، بنا دیں گے، یا بنا دیتے ہیں، کر دیتے ہیں ہم ان کو، کالذین، ان لوگوں کی طرح جو آمنو، جہاں بھی آمنو قرآن میں آئے گا توحید شرط لازم، ورنہ مطلق اللہ پر ایمان کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ 12:106 میں فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، مشرک بھی اللہ کو مانتے ہیں۔ لہٰذا آمنو جب مدح اور طلب کے مقام پر ہوگا قرآن میں تو اس سے مراد توحید، اللہ کو مانو توحید کے ساتھ، اللہ کو مانو توحید کے ساتھ۔ اگر توحید نہیں ہے تو ایمان باللہ نہیں ہے۔ اور پھر اس کا معنی، ایمان کا معنی ہے ایمان بالقرآن، ایمان سے مراد ہے ایمان بالقرآن، ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں۔ قرآن حکیم نے اس نقطے کو واضح کیا ہے سورہ محمد کی آیت نمبر 2 میں۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے صلاحیت بخش اعمال انجام دیے، 47 سورہ محمد آیت نمبر 2۔ اور آمنو کی تفسیر یہ کی، آمنو کیا ہے؟ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ۔ وَآمَنُوا، ایمان کیا ہے؟ جو ما قبل آمن و عامل الصالحات، ایمان کیا ہے؟ فرمایا ایمان لائے، وہ کس چیز پر ایمان لائے؟ بما، اس چیز پر، نزلہ، جو نازل کیا گیا ہے، علی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور وہ ما نزل علی محمد کیا ہے؟ القرآن۔ تو دراصل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ابدیہ وہ کیا ہے؟ قرآن، یعنی رسول کی زندگی کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے والا قرآن۔ اور قرآن ہی وہ نصب العین اور محبوب رسول کا تھا کہ جس کے لیے انہوں نے جان، مال، عزت، آبرو، وطن، اہل و عیال سب کچھ قربان کر دیا۔ تو وہ اللہ کا محبوب تو آج غلاف میں باندھ کر کے رکھ دیا گیا ہے، اور رسول کے روضے کو، نالین مبارکین کو اور ان کے موہوم منسوب پتہ نسبت ہے، یعنی بال، اس پر امت مر رہی ہے، اور رسول کا محبوب جو اس کو غلاف میں بند کر کے رکھا ہوا ہے۔ اور قرآن کی طرف توجہ دلانے والے افراد کے لیے یہ امت جو ایک مسئلہ بن جاتی ہے، یا وہ ان کے لیے مسئلہ بن جاتے۔ تو آمنو کیا ہے رفقہ محترم؟ آمنو تھا بما نزل علی محمد، اور یہ نقطہ بیان فرمایا سورہ محمد میں۔ حالانکہ عرف عام میں تو عبارت یوں ہونا چاہیے تھی کہ آمنو بمحمد ہے، کہ وہ ایمان لائے محمد پر۔ تو ایمان بمحمد دراصل ایمان بالقرآن ہے۔ تو یہ دونوں نقطے امت نے بھلا دیے۔ توحید جو ہے وہ بھی وحدت الوجودی توحید کے اندر چلے گئے، قرآن کے توحید و شرک کے تصور کو نہ سمجھا گیا۔ اور ایمان بالقرآن تو ایسا ہے کہ محبوب کو، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت ہے، ذات ہے، ان کی ذات وہ اصل بن گئی، اور پیغام القرآن وہ بیک گراؤنڈ میں ڈال دیا گیا۔
تو اب جس طرح کے سیرت النبی کا جلسہ ہوگا، سیرت النبی کا جلسہ ہوگا اور بیان رسول پاک کی زلفیں ہو رہی ہیں، تو یہ زلفیں صورت ہے، سیرت نہیں ہے۔ سیرت النبی کا جلسہ بھی کرتے ہیں اور اس میں مخصوص سارے کا سارا سورت النبی ہوتا ہے، کیونکہ سیرت لیں گے اور سیرت پھر قرآن میں آئے گی تو پھر نقشہ مختلف ہو جائے گا۔ تو میری بات یہ تھی کہ آمنو جو ہے رفقائے محترم، آمنو بما نزل علی محمد، تو یہ دو چیزیں جو ہیں یہ بنیادی ہیں۔ یہاں فرمایا کہ ہم کر دیں گے ان لوگوں کو، سورہ الجاسیہ آیت 21، ان لوگوں کو کر دیں گے جو توحید کے ساتھ اللہ کو مانیں گے اور قرآن پر کامل حوالے سے ایمان لائیں گے، اور پھر وہ صلاحیت بخش اعمال انجام دیں گے۔ اور اعمال صالحہ کے لیے کل ہم نے ایک بنیادی حوالہ دیکھا تھا اور اس سے کبھی صرف نظر نہیں ہونا چاہیے، سورہ الاعراف آیت 190، کہ ایک بچے کو پیدائش کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے والداً صالحاً قرار دیا ہے۔ فلما آتاہما صالحان جعل له شرکاء فیما آتاہما، تو یہاں پر صالحاً بچہ مولود ولادت کے ساتھ ہی، پیدائش کے ساتھ ہی، تو یہاں صالح کا معنی نمازی نہیں ہے، روزے دار نہیں ہے، غازی نہیں ہے۔ ایک ہمارے ہاں زیادتی یہ ہوئی ہے کہ الفاظ قرآن کو شرعی معنی پہنا دیے، شرعی معنی پہنا دیے گئے ہیں، اور وہ شرعی معنی کہیں تو فٹ آتے ہیں، اکثر مقامات پر فٹ نہیں آتے، تو پھر تعبیرات کا دروازہ کھلتا ہے۔ تو اعمال صالحہ کے رفقہ محترم صلاحیت بخش اعمال، صلاحیت بخش ذات انسانی کے حوالے سے، اسے راضیہ و مرضیہ بنانے والے، جماعتی سطح پر فمن تابع ہدایہ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جماعتی سطح پر وہ اعمال جو امت کو معاشرت میں، معیشت میں، سیاست میں لا خوف اور لا حزن کے مقام پر لے جائے۔ فمن تابع ہدایہ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو میری اس ہدایت کے پیچھے پیچھے چلیں گے، اللہ کا وعدہ ہے، نہ وہ خوف زدہ ہوں گے، خوف کی حالت ان پر مسلط رہے گی، اور نہ حزن ان کو پامال کرے گا۔ تو ایسا نہیں ہوگا کہ صدیوں سے خوف بھی مسلط ہے، ہاں جی، محتاجی بھی مسلط ہے، اور ساتھ ایمان کا دعویٰ بھی ہے، کیونکہ 16:112 میں ہم نے کل پڑھا تھا فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ تو تنگ دستی، معاشی تنگ دستی، افلاس، محتاجی، یہ عذاب ہے، اور انسیکیورٹی، خوف، کہ پتہ نہیں پاکستان قائم رہتا ہے یا نہیں رہتا، پتہ نہیں کل کیا ہونے والا ہے۔ تو یہ خوف، یہ قرآن نے کیا کہا 16:112 میں، کہ یہ قریہ جو آمنہ مطمئنہ تھی وہ اس مقام سے جب گری ہے، فَكَفَرَتْ بِعَنْعُمِ اللَّهِ، یہ ان کے کفر کی سزا ہے۔ تو میری بات یہ تھی، قرآن کہتا ہے کیا وہ لوگ کہ جو توازن شکن اعمال کو انجام دے رہے ہیں، کیا انہوں نے گمان کر لیا ہے کہ ہم انہیں ان کے ہم پلہ کر دیں گے جو اللہ کو، مجھے توحید کے ساتھ مانیں گے اور میرے قرآن پر ایمان لائیں گے؟ اور آگے ارشاد فرمایا رفقائے محترم، سواء محیاہم ومماتہم، سواء برابر ہو سکتا ہے، ہم پلہ کیا برابری ہو سکتی ہے ایمان والوں کی زندگی کی، محیاہم۔ اب محیاہم جو ہے نا، یہ حیات قبل موت، قبل الموت، حیات قبل الموت، اور مماتہم حیات بعد الموت۔ قرآن کہتا ہے رفقائے محترم کہ مومن وہ نہیں کہ جو کافروں کے سامنے اپنے حال کے حوالے سے پست ہو، حال کے حوالے سے پست، اور پست ہی نہیں رفقائے محترم، پست کا تو پھر بھی مقام ہوتا ہے دریوزہ گر، محتاج، کشکول گدائی لے کر ان کے حضور میں حاضر ہونے والے، کہ ان کے ہاں جو بچہ پیدا ہو رہا ہے وہ بھی مدیون اور مقروض ہے۔ تو یہ نہیں ہو سکتا، اور اگر ایسا ہم نے گمان کر رکھا ہے اور ہمارے مفتی اور قاضیوں نے ہمیں یہ باور کرا لیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ساء ما یحکمون، 45-21، ساء ما یحکمون، بہت غلط فیصلہ ہے جو تم نے کر لیا ہے۔
اور اس حکم اور حکومت کو اگر حاکمیت کو تم نے قبول کیا تو بہت غلط کیا. ساء ما یحکمون. اب اس کے ساتھ سورہ الانفال 8ویں سورہ جو ہے اس کی 29 آیت ذرا دیکھیں. ایمان والوں کے ساتھ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ صرف رسول ہی کے ساتھ خاص نہیں ہے. قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے توحید کے ساتھ اور ایمان بالقرآن، ان دو شرطوں کو پورا کرنے والوں، ان تتقوا اللہ، اگر تمہارا یہ ایمان اقدار وحی کے مطابق ڈھل گیا، اگر تمہاری زندگیاں اقدار وحی کے مطابق ڈھل گئی تو یہ شرط ہے ان تتقوا اللہ، اگر ان تتقوا اللہ، اگر تقوی کی شرط تم نے پوری کر لی تو پھر اللہ ایک اپنی شرط پوری کرے گا. وہ کیا ہے رفقائے محترم؟ یجعل لکم، لاقانی رسول کو نہیں خطاب کیا، یجعل لکم فرقانا، فرقانا. تو اللہ تبارک و تعالی تمہاری زندگیوں کے اندر ایک ڈسٹنکشن پیدا کر دے گا، اور اس ڈسٹنکشن کو خاص طور پر اگر ہم 57-28 میں دیکھیں گے تو قرآن کہے گا فرقان ہی نہیں ہے، تمہارے نور پیدا ہو جائے گا، اور اس نور کے سایوں میں تمشون بہا، اس نور کے سایوں میں تم چلو گے. یعنی ہر طرف اجالا ہوگا، اندھیرا کافور ہو جائے گا، ڈارکنس دور ہو جائے گی، پراگندگیاں ختم ہو جائیں گی، حال تمہارا تابناک ہو جائے گا، ہر طرف تابناکی ہوگی، تابندگی ہوگی، درخشندگی ہوگی. یعنی حال اور مستقبل تمہارا درخشندہ و تابناک، اور تم حال اور مستقبل کی خوشحالیاں، فارغ البالیاں، انوار و تجلیات، ان کے سایوں میں چلو گے. وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور جتنی زمانے ماضی کی توازن شکنیاں ہیں وہ سب کے سب اس کے داغ دھبے دھل جائیں گے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہیں پروٹیکشن مل جائے گی، پروٹیکٹڈ ہو جاؤ گے. جس طرح کے مثلا گھڑی ہوتی ہے نا، تو اس کو اگر ہم پانی میں ڈال دیں تو پانی اثر انداز نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہماری جانب سے تمہیں خصوصی سیفٹی اینڈ سیکیورٹی حاصل ہو جائے گی. اور یہ وہی ہے جہاں سے ہم چلے تھے 3 میں جو کیا فرمایا تھا، من دخلہ کان آمنا. آمنا اس سے حدود مراد نہیں تھی، رکنیت تھی، ممبرشپ تھی. تو جو اس بیت اللہ الحرام کے ساتھ جڑے گا، اس مرکز محسوس کے ساتھ جو اپنا تعلق اور رشتہ قائم کرے گا، اس کی رکنیت قبول کرے گا، ممبرشپ قبول کرے گا، آمنا، سیفٹی اینڈ سیکیورٹی، مغفرت قدم قدم پر انہیں حاصل ہوگی. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تو وہ ذات ہے کہ جب وہ دینے پر آتا ہے، بندوں کو دیتا ہے تو اس کے دینے کی کوئی حد نہیں رہتی، بغیر حساب اتنا دیتا ہے کہ ان کے حساب کتاب کے پیمانے وہاں دھرے کے دھرے رہ جائیں. تو میری بات یہ تھی رفقائے محترم کہ جو کرنے کا کام تھا تقوی کے حوالے سے، وہ تھی منصوبہ بندی، وہ تھی منصوبہ بندی، منصوبہ بندی، پلاننگ، یعنی ایک منصوبہ بند زندگی. منصوبہ بندی ہو معاشرت میں، معیشت میں، سیاست میں، ہر چیز کو ہڑبوک اور حوالہ ہنگامہ نہ ہو، بلکہ ہر چیز کی پہلے سے پلاننگ ہو، منصوبہ بندی ہو، تقدیر ہو. آنے والے اندازے جو ان کو ہم آج اندازے لگائیں، میجرمنٹ لگائیں کہ کل کیسا آئے گا، اس کل کو آج ویژولائز کریں، اور ان کی شرائط جو ہے اس ویژولائزیشن کی شرائط کو ہم پورا کریں. تو یہ تقویٰ تھا. تو آپ جہاں سے ہم چلے تھے سورۃ البقرہ آیت 197، فرمایا گیا تھا کہ اے حج پہ آنے والوں، حج پہ کون آئے، حج کن کا موضوع ہے، یہ ڈومین جو ہے، ڈومین یہ کن کا ہے،
اس کا سکوپ کیا ہے، کن سے یہ ریلیٹڈ ہے، کون اس کے مخاطب ہے، کن کو اس میں پرائرٹی ملنا چاہیے؟ تو قرآن کہتا ہے رفقائے محترم وَاتَّقُونَ یا اولِ الالباب، یا اولِ الالباب، یعنی جو حج پہ جانے والے افراد ہیں ان کو قرآن حکیم نے سورۃ البقرہ کی آیت 197 میں کیا فرمایا؟ اولی الالباب، اولی الالباب۔ اب یہ جو اولی الالباب ہے رفقائے محترم، یہ ہیں کون؟ باقال میں عرض کیا تو الباب جمع ہے لب، لب کہتے ہیں رفقائے محترم خلاصہ، جوہر، ایسنس کسی چیز کا، یعنی وہ جو اوپر بھوگ ہوتا ہے وہ تو بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن اس کو جب ہم اس کا ایسنس یا جوہر نکال لیتے ہیں بہت مختصر چھوٹا سا ہوتا ہے، لیکن نتائج و ثمرات کے حوالے سے ٹنوں اور بنوں پر بھاری ہوتا ہے۔ تو اولو الالباب یعنی ارباب فکر و دانش، اور یہ الگ الگ، جس طرح میں نے بارہا کہا کہ مقاصد خمسہ جو ہے نا، ان میں مثلا مبارک ہے، بیت اللہ مبارک ہے، تو مبارک کا معنی ہے غذائی ضروریات کی پہلے تو منصوبہ بندی ہوگی، پھر اس کی فراہمی، یعنی حج کا ایک شعبہ ہمارا ہوگا جو ہمارے فوڈ کے مسائل، نیوٹریشن کے مسائل، یعنی صرف امت مسلمہ نہیں، عالم انسانی، کیونکہ حج جو ہے للہ علی الناس حج البیت، علی الناس کا ہے، علی المؤمنین نہیں کا۔ حج جو ہے صرف مسلمانوں کے حوالے سے نہیں ہے، یہ تو الناس کے حوالے سے ہے، ہدن بھی للعالمین ہے، اور اسی طرح مبارک۔ اور کل کسی دوست نے پوچھا جی مبارک کا معنی غذائی ضروریات، روٹی کا انتظام، یہ آپ کہاں سے داخل کر لیتے ہیں؟ مبارک کا معنی تو ہے برکت والا۔ تو میں نے پوچھا برکت کیا ہوتی ہے؟ تو یہ برکت کا معنی ہوتا ہے خیر۔ اصل بات یہ ہے رفقائے محترم، جب قوموں کے اندر تصورات واضح نہیں نہ رہتے، جب کلیئرٹی آف تھاٹ کسی قوم سے ختم ہوتی ہے تو وہ ابہام کی زد میں آ جاتی ہے۔ ابہام کا لازمی نتیجہ ہے نعرے بازی، سلوگنزم، لیبلنگ۔ سلوگن ہوگا، لیکن اگر آپ اس سلوگن کو ذرا چیر پھاڑ اس کی کریں، اس کے اندر اتریں، تو بات خود بخود کچھ نہیں، اندر کچھ نہیں ہوگا، پیاز کے چھلکے کی طرح۔ اب ہم نے پوچھا مبارک کہ جی خیر، بے خیر کیا ہوتا ہے؟ نیکی۔ بھئی سوال یہ ہے کہ تم متعین طور پر بتاؤ مبارک کا یہ معنی ہے، یا ہم سے پوچھو، ہم دلیل دیتے۔ تو مبارک کے ضمن میں چونکہ یہ حج سے متعلق آ رہا ہے اور سوال بھی ریلیٹڈ ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس کی ضمن میں تھوڑی سی وضاحت کرتا چلوں کہ مبارک کیا ہے، مبارکیت کیا ہے۔ تو اس ضمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود جو وضاحت فرمائی ہے، تدبر فی القرآن کے نتیجے میں ہم اس تک خود پہنچتے ہیں۔ سورہ حامیم سجدہ، حامیم سجدہ 41ویں سورہ ہے، حامیم سجدہ 41ویں سورہ، آیت نمبر 10۔ آپ نے حج کے ایام میں بیت اللہ کے مبارک ہونے کے لیے کیا کرنا ہے؟ مبارکیت کیا ہے؟ میں نے کہا کہ یہ غذائی ضروریات زندگی کی فراہمی، منصوبہ بندی، یہ ایک شعبہ ہوگا، ڈویژن ہوگا جو اس سے ڈیل کرے گا، اور اس کے لیے مبارک کا لفظ آیا ہے بیت اللہ کے لیے۔ مبارک کیا ہوتا ہے؟ اس کے لیے ہم 41:10 میں پہنچتے ہیں۔ ارشاد ربانی ہے ذالک رب العالمین۔ رب العالمین کون ہے؟ الحمدللہ رب العالمین کا کیا معنی ہے؟ فرمایا وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَّ مِن فَوْقِهَا۔ جعل قرار دیا، بنایا اس اللہ تعالی نے زمین کے اوپر کیا بنایا؟ رواسیہ۔ رواسیہ رفقائے محترم راسیتن کی جمع ہے، راسیتن۔
اور رسا یرسو کا معنی ہوتا ہے کشتی کا لنگر انداز ہو. بسم اللہ مجرہا و مرساہا یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا. تو مرسا کا معنی ہوتا ہے، ارسا کا معنی ہوتا ہے لنگر انداز ہو. عرصہ یرسی لنگر اندازی. اور دوسرا اس کا معنی ہوتا ہے وہ اتنی بڑی دیگ رفقائے محترم کہ جو ایک جگہ سے دوسری جگہ اس کا اٹھانا لے جانا مشکل ہو، تو زمین میں گڑی ہوئی دیگ، بڑی بڑی دیگیں کہ جن کے اندر منو ٹنو کھانا جو ہے وہ پکے اور آگے اس کی سپلائی ہو. اسی حوالے سے تو قرآن حکیم میں سیدنا سلیمان کے بارے میں، داؤد کے بارے میں قدور الراسیات. تو وہ راواسیہ پہاڑوں کو جو قرآن نے کہا، تو اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ یہ پہاڑ جو ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نوع انسانی کی میزبانی ہے. پہاڑ جو ہیں یہ گڑی ہوئی دیگیں ہیں الہی کہ ان کے اندر منرلز ہیں، واٹر ورکس کا نظام ہے. یہ سارے جو منرلز ہیں، واٹر ورکس کا نظام ہے، گلیشیئرز ہیں پہاڑوں پر. تو پہاڑوں کی حیثیت اللہ کی طرف سے نوع انسانی کی مہمانی کہہ لیں یا میزبانی کہہ لیں، اور ان کے اندر ان کو وسائل سے مالا مال کیا. آگے فرمایا وَبَارَكَ فِيهَا. اور ان پہاڑی سلسلوں کو، پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ برکہ بنایا، برکت دی. برکت کیا ہے رفقائے محترم؟ آگے ہے وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا. قَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا. اقوات قوت کی جمع ہے، قوت. اسی سے اللہ تعالیٰ کا مقیت تو قات یقوت قوتن اور اقات یقیت اقاتن، اس کا معنی رفقائے محترم روزی فراہم کرنا، روزینہ فراہم کرنا، سامان خورد و نوش دینا، تنخواہ جسے عرف عام میں تنخواہ کہتے ہیں. تو تنخواہ، روزی، وہ چیزیں کہ جس سے اس کی بدن ما یتحلل جو اسے ملے، وہ اپنے جسم و جان کا رشتہ ہی قائم نہ رکھ سکے بلکہ انسانی زندگی کے مقاصد کو وہ حاصل کر سکے. تو بارک فیہا، اللہ تعالیٰ نے برکت دی. کیا معنی؟ قدر فیہا اقواتہا، یعنی ان پہاڑی سلسلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت دی. کیا معنی؟ کہ نوع انسانی کے لیے جو خورد و نوش کا، بود و باش کا، اپنی زندگی کو برقرار رکھنے کے جو وسائل درکار تھے، وہ وسائل اللہ تعالیٰ نے ان پہاڑی سلسلوں میں رکھ دیے. یہ ہے اللہ کا مبارک ہونا. مبارک زیر کے ساتھ ہو تو اللہ کی ذات، یعنی یہ اس پروسیس کو انجام دینے والا جو بھی ہو، مثلا مرکز ملت ہو، امت مسلمہ ہو، تو جب یہ فاعلی معنی میں آئے گا تو مبارک، اور جب یہ مفعولی معنی میں آئے گا جہاں پر یہ پروسیس ہو جائے تو زبر کے ساتھ آئے گا مبارک. تو مبارک ہوگا مقام، علاقہ، اسکیم، پلاننگ. تو قدر فیہا اقواتہا فی 4 ایام، اللہ تعالیٰ نے ان پہاڑی سلسلوں کے اندر نوع انسانی کے خورد و نوش کے وسائل کو رکھا 4 مراحل میں. اور آگے فرمایا رفقائے محترم سواءً للسائلین، سواءً للسائلین، کہ یہ جو پہاڑی سلسلے اور جو سامان نشو و نما اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے مبارک ہونے کے ناطے سے، سواءً للسائلین، تمام ضرورت مندوں کے لیے ان پہاڑی سلسلوں میں یا نیچرل جو ریسورسز ہیں، ان نیچرل ریسورسز پر برابر کا حق ہے. یہ کسی ایک فرد یا قوم کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں بنایا. سواء للسائلین، تمام حاجت مند اس کے برابر کے حقدار ہیں. تو نیچرل ریسورسز پر تمام انسانیت کا برابر کا حق ہے. کوئی اس میں وڈیرا شاہی یا لینڈ لارڈزم یا یہ جتنا ہے یہ ناجائز قبضہ ہے حضر قرآن. اور آگے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ تمہارے یہ کام کرتا ہے، اوپر ذکر تھا تجعلون لہ اندادا ذالک رب العالمین،
کہ اس اللہ کے لیے تم نے انداز بنا لیے مد مقابل. اور ہمارے ہاں تو پاکستان میں ارباب کہلاتے ہیں رفقہ محترم، ارباب فلان ارباب فلان ارباب فلان. قرآن نے کہا تھا ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. تو امت مسلمہ بھی ارباب کی زد میں آ گئی. تو کہہ میں یہ رہا تھا رفقہ محترم کہ 397 کی روح سے جب مقاصد خمسہ جو ہیں بیت اللہ کے، ان کے حوالے سے غور و خوض ہوگا، پلاننگ ہوگی، منصوبہ بندی ہوگی، تو اولو الالباب آئیں گے. اولو الالباب، اور یہ اولو الالباب الگ الگ اپنے اپنے دائروں میں. ہدی للعالمین کے تحت ایجوکیشنسٹ آئیں گے، ہدی للعالمین. اس حوالے سے ایجوکیشن کا جتنا نظام ہے نوع انسانی تک کتاب اللہ کا ابلاغ، ٹیلی کاسٹ کرنا، براڈ کاسٹ کرنا، ایجوکیٹ کرنا، ٹیچ کرنا، الیکٹرانک میڈیا کے کن کن حوالوں سے ہم اس کو فائدہ مند بنا سکتے ہیں. تو ان مسائل پر اولو الالباب جو ہیں وہ ایجوکیشن، اطلاعات، ہاں جی، آپ کا ریڈیو، ٹیلی ویژن، اور اس سے بھی آگے جتنے بھی چیزیں ہیں، یہ حج کے ایام میں اولو الالباب کا یہ شعبہ الگ ہوگا. اسی طرح غذائی ضروریات کے حوالے سے شعبہ الگ ہوگا. اور اسی طرح جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، 596 جو آیا تھا، جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، قیاما للناس. تو ایک شعبہ ہوگا کہ نوع انسانی اپنے پاؤں پر کیسے کھڑی ہو. جس امت نے رفقہ محترم لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، سورۃ الحج آیت نمبر 78، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، جس امت نے کل نوع انسانی کے لیے یہ شہادت کا، چوکیداری کا، پہرے داری کا فریضہ انجام دینا تھا، تو اگر وہ اپنی امت، اپنی جو گروہ اور سیکس ہیں، ان کی بھی وہ پرسان حال نہ ہو سکے تو حج کیا. تو کہا کہ یہ اولو الالباب جو ہیں الگ الگ شعبوں والے یہ آئیں، اور پھر جو ان کے عمل سے نتائج پھوٹیں گے، نتائج تعمیری، مثبت اور الحق یعنی فائدہ بخش، منفعت بخش، 13، 16، 17 کل ہم نے پڑھا تھا، اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، یہ حق اور باطل کی مثال. تو ان کے جو افادیت سے، تعمیر سے، فلاح و بہبود سے مالا مال نتائج و ثمرات ہوں گے، ان کا مشاہدہ بھی حج میں کرایا جائے گا. یہ ڈیمانسٹریشن ہے، حج جو ہے یہ ہماری اینول ڈیمانسٹریشن ہے کہ what we have achieved، کہ ہم نے ان مقاصد خمسہ میں کیا کیا اچیومنٹ کی ہے، کیا کیا چیزیں ہم حاصل کر سکے ہیں، اور ان حاصل شدہ چیزوں کے اندر کیا کیا تعمیر ہے، کنسٹرکشن ہے، وہ کس طرح بینیفٹ ہے، فائدہ مند ہے الناس کے لیے. قرآن نے کہا اے ابراہیم اذن فی الناس بالحج، سورہ الحج آیت نمبر 27-28، اذن فی الناس بالحج یاتو کا، وہ آئیں تیرے پاس، یعنی مرکز کے پاس. کیوں آئیں؟ گناہ بخشوانے کے لیے. دنیا جہان میں گناہ اور بیت اللہ کو بنا لیا لانڈری، گناہ دنیا جہان میں کیے اور وہاں آ کر ان کو آب زمزم سے صاف ہو گئے. تو یہ بات غلط ہے. آب زمزم کوئی مطہر نہیں ہے رفقہ محترم، کیونکہ آپ کو علم ہونا چاہیے کہ یہ اگر آب زمزم پہ تطہیر ہو جائے گی، پاکیزگی اور صفائی حاصل ہو جائے گی، تو پھر ابو جہل بھی جو ہے وہ اس سے معلوم نہیں رہے گا، اور ابو لہب بھی نہیں، کیونکہ یہی آب زمزم ہے کہ ابو جہل بھی اس کو پیتا تھا، ابو لہب بھی پیتا تھا، تمام مشرکین مکہ جو ہے وہ یہ پانی پیتے تھے. تو پانی پینے پلانے کا مسئلہ نہیں ہے،
اجعلتم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الاخر. یہ تو مسئلہ توحید کا ہے اور ایمان بالقرآن کا ہے. تو جب توحید نہ ہو، ایمان بالقرآن نہ ہو، تو پھر حج کے چکر لگانے سے، صحیح کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. تو میری بات یہ تھی کہ قرآن نے ان مقاصد خمسہ سے عہدہ برا ہونے کے لیے اولو الالباب کو مخاطب بنایا ہے. اولو الالباب. اب ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ اولو الالباب ہیں کون. یہ اولو الالباب ہیں کون؟ ایک بات 7 منٹ کی کیسٹ ہے. ہاں، اولو الالباب ہیں کون اور یہ بنیں گے کیسے؟ کون سی ٹکسال ہے، فاؤنڈی ہے، کون سی وہ گویا کہ آپ کی نرسری ہے، پروسیس ہے کہ جہاں سے اولو الالباب ڈھل ڈھل کر تعاون ملتے رہیں گے. تو اس ضمن میں حج کے ساتھ مجرد اولو الالباب کون ہیں؟ عذب قرآن، بغیر کسی یعنی ادھر ادھر کی جائے خالص قرآن سے ہم پوچھیں گے کہ من ہم اولو الالباب فی القرآن عند اللہ یا عند القرآن. تو کل تو اس پہ ڈیٹیل سے گفتگو کریں گے. صرف آج میں ایک حوالہ آپ کو لکھانا چاہتا ہوں تاکہ بات اس سے آگے چلے، اور اس مقام کو اگر آپ دیکھ کر آئیں تو اور زیادہ فائدہ ہوگا بحث میں شرکت کا. سورہ رات، سورہ رات یہ 19ویں آیت سورہ رات. ابھی ترجمہ ہی سن لیں رفقا. آپ قرآن کہتا ہے افمن یعلم، افمن یعلم، یعلم کا ہے رفقا محترم، یا تاخدونی کا، یعلم علم رکھتا ہے. یہ مسئلہ علم کا ہے، نالج کا ہے. اور علم کی اساس رفقا محترم 1736 کی روح سے سمع، بصر اور فؤاد ہے. یہ سمع بصر تو محسوسات ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں پرسیپشنز، پرسیپچول نالج. یہ پرسیپشن کا ہے، اس کو کہتے ہیں علم بالحواس، علم بالحواس. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ حواس ہمیں دھوکہ دیتے ہیں یا ہم ڈسیپشن کا شکار ہو جاتے ہیں. جس طرح کی گاڑی میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، گاڑی چل رہی ہے تو نظر یوں آتا ہے جس طرح درخت چل رہے ہیں، مکانات چل رہے ہیں، تو نظر ہماری یہ فیصلہ دے رہی ہے کہ مکان چل رہا ہے، جگہ چل رہی ہے، کھیت چل رہے ہیں. تو اس کے اوپر ہمارے پاس ایک اور آرگن ہے جو بتاتا ہے کہ نہیں. تو یہ فؤاد ہے. تو سمع بصر سے علم بالحواس پہ آتے ہیں. فؤاد سے جو ہے یہ کنسیپشنز، کنسیپچول نالج، یہ حتمیت کے مقام پر آتا ہے. یہ تجربہ اور بعض تجربہ، ایکسپیریمنٹ اور ری ایکسپیریمنٹ سے یہ حتمی نتائج تک ہم پہنچتے ہیں. اس کو کہتے ہیں ویریفائڈ نالج. تو ویریفائڈ نالج جو ہے وہ علم بالحواس، اس کا گیٹ ہے، باب ہے. تو قرآن نے یا علم کہا ہے، یا تقید نہیں کہا، یا تقید یظن یؤمن یہ بھی نہیں کہا. جو علم رکھتا ہے، اور علم کا مقام ہے سمع، بصر اور فؤاد. کل اولئک کان عنہ مسئولا. تو یہ جو ارشاد فرمایا جو علم رکھتا ہے کس بات کا رفقا محترم؟ انما انزل الیک من ربک الحق، کہ جو کچھ ہے رسول آپ کی جانب نازل کیا گیا ہے یہ کیا ہے؟ الحق ہے. قرآن کا الحق ہونا، اس کا اعتقاد نہیں، اعتقاد نہیں، ظن نہیں، علم. قرآن کا حق الیقین ہونا، حق ہونا، اس کا علم ہے اگر. اور اس کے لیے میں نے کل حوالہ دیا تھا کہ الحق ہے اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. تو قرآن کے حق ہونے کا اگر کسی کو علم ہے تو وہ اور ہے، اگر علم نہیں ہے تو قرآن کی روح سے وہ کون ہے؟ کمن ہوا اعمی، کمن ہوا اعمی. آج امت کا جائزہ لے لیں، حافظوں اور قاریوں کا جائزہ لے لیں.
الفاظ قرآن پہ پیرا دیا، الفاظ قرآن کو رٹا، مخارج سے صحیح، بڑا اچھا کام ہے، حفاظت قرآن کا یہ بھی ایک ذریعہ ہے، استحسان کی نظر سے ہم دیکھتے ہیں، لیکن یہ ابتدائی پڑاؤ ہے، آخری منزل نہیں، آخری منزل نہیں، پڑاؤ ہے، ابتدائی سٹیج پہ یہ بھی درکار ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر قرآن کے حق ہونے کا تمہیں علم نہیں ہے تو تم اندھے ہو، یہ ہے قرآن کی روح سے اندھا پن۔ پھر آپ دیکھ لیں امت آج کس مقام پر ہے، اور 1,00,000 بھی اندھا انسان اور رفقائے محترم، تو اسے ایک آنکھ والا جو ہے، یا ایک آدمی آنکھوں والا، وہ 1,00,000 پہ غالب ہے، بھاری ہے۔ کمن ہوگا عامہ، آگے فرمایا انما یتذکر اولو الالباب، انما کلمہ حصر ہے، انما کلمہ حصر ہے، یتذکر، یتذکر باب تفاعل ہے رفقائے محترم، جس طرح نال ہوتا ہے جوتا، تنعل جوتا پہن لینا، لباس ناؤن ہے، تلبسا لباس زیب تن کرنا، یہ اسم جب تفاعل میں جاتا ہے تو یہ فعلیت، یعنی اسم سے فعلیت کا جو ہے، فعل کی طرف جو جرنی ہے، ٹریولنگ ہے، پروسیس ہے، سفر ہے، یہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور ذکر کیا ہے؟ وہ قرآن ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون ان الذین کفروا بالذکر لما جاءهم وانه لکتاب عزیز۔ تو یہ جو ذکر ہے، اس کو اڈاپٹ کرنا، کام میں لانا، اس سے فیضیاب ہونا، اس سے فیضیاب کرنا کن کا کام ہے؟ اولو الالباب کا کام ہے۔ قرآن کا محال مخاطب اولو الالباب، انما یتذکر اولو الالباب۔ اور مسئلہ آیا تھا علم کا، علم کا، اور میں نے کہا تھا کہ اولو الالباب ہیں ارباب فکر و دانش، 2197 میں جو آیا تھا، تو گویا کہ یہ سائنٹسٹ ہے۔ علم قرآن میں سائنسز کے معنی میں آیا، 35 27 28 26 22 یہاں دیکھیں گے، انما یخشى علم سائنسز۔ تو یہ جو اولو الالباب ہے رفقائے محترم، دے آر سائنٹسٹ، دے خواہ وہ سوشل سائنسز میں ہو یا فزیکل سائنسز میں ہو یا ڈیفینس کی سائنس ہے، تو ہر شعبے کے جو ایکسپرٹس ہیں، متخصص ہیں، وہ حج میں اصلاً مخاطب ہیں، اور انہی کی حاضری دراصل امت کو من داخلہ کان آمنہ کے مقام پر پہنچائے گی۔ تو یہ اولو الالباب کون ہیں؟ آگے لکھا ہوا ہے لا، اس کا مطلب ہے کہ بیان کنٹینیو کرے گا، اللہ خود ہی بتائے گا کہ اولو الالباب یہ ہیں، اور اس طرح یہ اولو الالباب پیدا ہوتے ہیں۔ تو کل انشاءاللہ العزیز حج کے ضمن میں اولو الالباب کا جو قرآنی تصور ہے، اس پہ گفتگو کریں گے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔